جو حضرات بھی یہاں آئے ہیں میں نے ان سے ہاتھ اٹھوایا ہے، میں اس سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے گا اور آپ کے لیے بھی عمل کو آسان کرے گا۔ دیکھیے، سماج کے سدھار کے اعتبار سے آج کی تاریخ میں 4 باتیں ضروری ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں ضروری ہیں۔ اگر یہ 4 باتیں ہمارے سماج میں آ جائیں اور ہم لوگ اس کو عمل میں لے آئیں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری بگڑی ہوئی حالت کو سدھار دے گا اور ہمارے سماج میں کسی نہ کسی حد تک گڑبڑیوں کو دور کر دے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور بھیجنا ایسے حالات میں بھیجا جن حالات میں اس دنیا کے اندر قدم قدم پر ٹوٹ کا ماحول تھا، نفرت کا ماحول تھا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کا ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنا دیا، اور اس طریقے سے سماج کے اندر نفرت کے ماحول کو ختم کر کے اللہ کے رسول کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس انسانی دنیا میں محبت کا ماحول پیدا کر دیا۔ میرے بھائی، آج جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر رہتا کہ آج ہمارے سماج میں سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ایک مسلمان کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج حال اتنا زیادہ بگڑ گیا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی پیاسے کو پانی پلائیں، کسی گرتے ہوئے انسان کو سہارا دیں، کسی بھوکے انسان کو لقمہ دیں، کسی ننگے انسان کو کپڑا پہنائیں، بلکہ ہمارے رات دن کی فکر یہ ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا پیر کیسے کھینچے، اگر کسی کے گھر میں کچھ پیسہ آیا ہے تو اس کو کیسے کنگال بنائیں۔ آج ہمارے دل میں اس بات کے لیے دکھ ہے کہ کسی کا بیٹا ترقی کیوں کرے گا، کسی کو نوکری کیوں ملے گی، کسی کو کرسی کیوں ملے گی، اور آج اسی دکھ میں اور آج اسی عداوت کی آگ میں یہ سماج اتنا جل رہا کہ کسی کو کسی کا سکھ پسند نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، جس امت میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس امت کے لوگوں کو یہ سبق سکھایا گیا کہ اگر ایک مسلمان کسی کے دکھ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کسی کے سکھ کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ آج حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہماری یہ قوم اس دشمنی کی آگ میں جل رہی ہے۔ ہمیشہ ایک بات اپنے پیشانی پر لکھ لینا کہ اللہ نے جس کو بڑھنا لکھ دیا ہے تمہارے جلنے سے اس کا قدم رک نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کی مقدر میں ترقی لکھی ہے تمہارے رات کو چیخنے سے اس کی ترقی رک نہیں سکتی۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی اللہ کا پیار ہے تو آپ اللہ سے کہیے کہ میں کسی سے جلنے والا نہیں، میں کسی سے حسد کرنے والا نہیں، میں کسی کا پیر کھینچنے والا نہیں، میں کسی کو رلانے والا نہیں، میں کسی کو تھانے پہنچانے والا نہیں، بلکہ میرا کردار یہ ہے کہ اگر رات کو 12 بجے میرے کان میں خبر مل جائے کہ کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ میرے پیر میں اتنی طاقت دے کہ میں اس کے لیے سہارا بن سکوں۔ اللہ اگر کوئی سکھ کی زندگی جیتا ہے تو اے اللہ تو مجھے بھی سکھ کی زندگی عطا فرما، لیکن میں اپنے ہاتھ سے کسی کا پیر کھینچوں، میں اپنے ہاتھ سے کسی کے گھر میں جھگڑا لگاؤں، میں سماج میں ٹوٹ پیدا کروں، میں نفرت کی آگ بھڑکاؤں، یہ کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا اور نہ اللہ اور اس کا رسول آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آج حالات اتنے بگڑ گئے کہ پڑوسی کو پڑوسی سے دشمنی ہے، آج بھائی کو بھائی سے جلن ہے، آج سماج میں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کی آگ میں جل بھن رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، سینے میں نفرت پالنا، کسی انسان سے کینہ رکھنا، کسی انسان سے حسد اور جلن کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری نماز پہاڑ کے برابر ہے،
اگر تمہارا روزہ وحد پہاڑ کے برابر بھی ہے، لیکن تمہاری موت اس حال میں ہوتی ہے کہ تمہارے سینے پر کسی ایمان والے بھائی کے لیے اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی کینہ ہے، تو جب تک جہنم کی آگ میں جلا کر تمہارے سینہ کو صاف نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اللہ کی جنت میں جانا تم کو نصیب نہیں ہوگا۔ لوگوں، یہ نفرت انسان کے دل کو سڑانے والی ہے، یہ ٹوٹ انسان کو برباد کرنے والی ہے۔ اللہ نے محبت کی تعلیم دی، رسول نے محبت کا سبق سکھایا۔ غور کرو کہ ایک صحابی کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ جنگ کا میدان ہے، جب لڑائی ختم ہوئی تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی گیا تھا، پلٹ کر نہیں آیا، نبی میں چاہتا ہوں کہ میدان میں جاؤں، اپنے بھائی کو تلاش کروں۔ اور جانے سے پہلے اس نے پانی کا ایک کٹورا ہاتھ میں لیا۔ جب تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس کا چچا زاد بھائی زخم کھا کر پڑا ہوا ہے۔ جب اس کی نظر کٹورے پر پڑی تو اس کے منہ سے نکلا پانی۔ یہ بندہ اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے کٹورا اس کے منہ کے پاس لے گیا، لیکن بغل میں دوسرا زخمی انسان پڑا تھا۔ اس نے جب کٹورا دیکھا تو اس کے منہ سے بھی نکلا پانی۔ تو یہ مرنے والے انسان نے کٹورا اپنے منہ سے الگ کیا اور اشارہ کیا کہ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، جب تک میرے بھائی کی پیاس نہیں بجھے گی میں پیاسا مر سکتا ہوں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے اپنی پیاس بجھا نہیں سکتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، کٹورا اس کے منہ کے پاس لے گیا، قریب تھا کہ وہ بھی پیتا، ہو سکتا ہے اس کی بھی جان بچ جاتی، لیکن تیسرے کی نظر پڑی، تیسرا بولا پانی، تو اس نے بھی کٹورا الگ کیا اور کہا کہ پہلے اس کو پانی دو، جب تک وہ پانی نہیں پیتا میں پانی نہیں پی سکتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تیسرے کے پاس گیا، کٹورا اس کے منہ کے پاس لے گیا، لیکن وہ پانی پینے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا، خدا کی قسم وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا، میں اپنے بھائی کے پاس آیا تو اللہ کی قسم اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ لوگوں، یہ وہ محبت تھی جو نبی نے ہم کو تحفے میں دیا تھا، صحابہ نے ہماری زندگی کو دیا، لیکن آج بھائی کو پانی پلانا تو دور، ہر شخص اس طاق میں ہے کہ کس کا گلاس چھینے، ہم کس کی زمین پہ قبضہ کریں، ہم کس کو سماج میں لڑائیں، کس کے آنکھ میں آنسو آئے، کون میری وجہ سے تڑپے۔ مسلمانوں، آج کے ہندوستان میں آپ کو عزت کے لیے ایک راستہ طے کرتا ہوں، اور یہ راستہ قرآن نے طے کیا۔ اگر کسی سماج میں برکت چاہتے ہو، اگر کسی آنگن اور گھر میں برکت چاہتے ہو، اگر کسی قوم میں عزت چاہتے ہو، اگر کسی ملک میں سر اٹھا کر اپنی حفاظت چاہتے ہو، تو یقین مانو ایک راستہ ہے کہ تمہیں اپنے دل کے کینے کو دور کر کے، نفرت کو کھرچ کر کے، تمہیں ایک کلمے کی بنیاد پر آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ سینے سے کینے کو کھرچو، اپنے اندر سے دشمنی کو نکالو، نفرت کے چراغ کو بجھاؤ، اور طے کرو کہ انشاءاللہ جب تک زمین پر جئیں گے اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو انشاءاللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بولو، کرو گے یہ کام؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ کے نام پر۔ ایک اصول سیکھو، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا، اللہ دنیا میں عافیت دے گا، گھر میں برکت دے گا، قیامت میں جنت دے گا، اللہ عزت کا تاج دے گا۔ ایک سبق یاد کر کے جاؤ کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو انشاءاللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر ہم کسی کو پانی نہیں پلا سکے تو کسی کے منہ کا گلاس نہیں چھینیں گے۔ اگر ہم کسی کو کرسی نہیں دے سکے تو کسی کے کرسی کے پیر کو ہم کھینچ کر اس کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جس دن جس سماج میں یہ محبت پیدا ہوگی، جس دن جس سماج کے اندر آپس کا یہ اتحاد پیدا ہوگا، یقین مانو اس سماج کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بس میرے بھائیوں، میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا تھا، آج کے حالات میں تمام ملک کے حالات کو پڑھیے اور جو نقشہ بن رہا ہے اس نقشے کو دیکھیے، اس میں آپ کے لیے عزت کا صرف ایک راستہ ہے کہ بھائی کے ساتھ گھر میں محبت کرو،
पड़ोसी से मोहब्बत करो। समाज का एक दूसरा बंदा अपने समाज के दूसरे भाइयों से मोहब्बत करे और ये तय करे कि इंशाअल्लाह हम मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे। क्या फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि तुम कोई घर से निकलते हो और तुम्हारा कोई भाई मुस्कुराता हुआ मिलता है, तुमने देखा कि मेरा भाई मुस्कुरा रहा है, तुमने भी मुस्कुरा दिया, तो तुम्हारे इस मुस्कुराने की वजह से अल्लाह 1000 रुपया सदका करने का सवाब तुमको अता फरमाएगा, 100 रुपया सदका करने का सवाब देगा। सिर्फ तुमने अपने भाई को मुस्कुराता देखा और मुस्कुरा कर तुमने उससे मुलाकात कर लिया। फरमाया किसी का दिल मत तोड़ो, किसी के आंख में तुम्हारी वजह से आंसू मत आए। याद रखो, अगर कोई बदनसीब मुसलमान अपने हाथ में हथौड़ा ले ले और मक्का जाए और खाने काबा को तोड़े तो अल्लाह को उतना गुस्सा नहीं आता जितना किसी मोमिन के दिल को तोड़ने से अल्लाह को गुस्सा आता है। फरमाया कि खाना काबा में तो सजदा होता है, लेकिन मोमिन के दिल में मैं रहता हूँ, और अगर कोई उसको तोड़ता है तो सबसे ज्यादा अल्लाह को इसी बात पर जलाल आता है। लोगों, दिल मत तोड़ना अपने भाई का, दिल मत तोड़ना अपने पड़ोसी का, दिल मत तोड़ना अपने समाज के किसी बंदे का, और ये तय करना कि अगर हम किसी को साया नहीं दे सके तो किसी के सर से साया छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको अगर खबर मिले, हाल ये है बदनसीबी का कि अगर मालूम हो जाए कि फला को इतनी तरक्की मिली है, फला के बेटा को नौकरी मिली, तो मुंह लटक जाता है, और मालूम हो कि उसके बेटा का एक्सीडेंट हो गया तो रुमाल में मुंह छुपा के हंसता है कि चलो अल्लाह ने बढ़ियाई कर दिया। ये हाल है आज इस समाज का, ये बदनसीब कौम की यहाँ तक हालत गई। लोगों, नहीं, मुसलमान वो है जो खुशी की खबर से खुश होता है, मुसलमान वो है जो किसी के दुख की खबर से दुखी होता है, उसका हाथ उसके दुख को दूर करने के लिए उठता, और जब खुशी पाए तो उसके खुशी में शरीक होकर वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। तो आप तमाम सियामपुर के मुसलमानों, बोलो, मोहब्बत के साथ रहने में बरकत है या नहीं है? अरे बोलो, है या नहीं? अगर मोहब्बत के साथ रहने में बरकत है, और कीना अगर जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, अगर नफरत की वजह से खुदा की तरफ से लानत उतरती है, तो आपने अगर हाथ उठाया है, मैं भीख मांगता हूं आपसे कि आज अपने सीने को साफ करके उठिएगा। कभी किसी के लिए अगर दाग हो कीने का, उसको मिटा दीजिएगा, और सबके लिए मोहब्बत की खुशबू अपने सीने में बसा लीजिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, भाई भाई में नफरत है, अल्लाह मोहब्बत पैदा कर दे। आज हाल ये है कि इलेक्शन हुआ समिति का, वार्ड सदस्य का, मुखिया का, और भाई का रिश्ता भाई से टूट गया, पड़ोसी का पड़ोसी से टूट